اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہم کربلا کے ذریعے نجات کی گفتگو کر رہے ہیں، اور حقیقتاً کربلا ہی وہ نجات ہے جس کے ذریعے سے انسان ابدی نجات اور ابدی آزادی اور ابدی سکون پا سکتا ہے۔ عنوان بہت بڑا ہے، یعنی کہ اس سے بہت سی شاخیں اور نکلتی ہیں، بہت سے رستے اور نکلتے ہیں، اور پھر رستے در رستے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ تو اب مولا علی کا یہ قول کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے 1000 باب سکھائے، اور 1000 بابوں میں سے اور 1000 باب نکلے۔ تو ظاہری بات ہے، میں جب یہ دیکھ رہی ہوں کہ اس ٹاپک کے اوپر جب میں گفتگو کر رہی ہوں اور اس کے متعلق جتنی معلومات بھی میں آپ لوگ تک پہنچا رہی ہوں، اور خود اپنے آپ کو بھی اس علم کے ذریعے تیار کر رہی ہوں، تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ حقیقتاً یہ مولا کا قول بالکل جو ہے، میں درست کہنے والوں میں سے نہیں ہوں، میری حیثیت نہیں ہے، لیکن فی زمانہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، اور اس زمانے میں جو ہمارا زمانہ ہے اس کے اندر کیا یہ قول ایسا ہی ہے جیسے مولا نے ارشاد فرمایا، اس کی صداقت اور سچائی کی گواہی حقیقتاً اس مجلس سے مجھے مل رہی ہے کہ جو میں اس پہ اشرا پڑھ رہی ہوں۔ اور یہ ودیت ہے کہ کوئی پروگرام نہیں تھا، کوئی تیاری نہیں تھی، یا کوئی پلاننگ اس کے اوپر نہیں تھی کہ جی ہمیں 3 اشرے ملنے والے ہیں تو ہم 3 اشروں پہ کیا کیا بیان کریں گے۔ بس یہ گفتگو ہوئی اور اسی وقت میں نے یہ کہہ دیا۔ اور مجھے یہ اندازہ ہے کہ مولا سے جب لوگوں نے سوال کیا ہے کہ مولا بعض دفعہ ہمیں وہ بات پتہ ہی نہیں ہوتی، ہم جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن ہم اسے بیان کر جاتے ہیں جو آپ کے حق کی ہوتی ہے، تو کیا ایسا کیا ہوتا ہے؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہوتے ہو وہ ہماری طرف سے کہہ رہے ہوتے ہو، ہماری زبان سے کہہ رہے ہوتے ہو، کیونکہ ہم ہی وہ ہیں جو تمہارے زبان پہ حق کو جاری کرواتے ہیں، ہم ہی وہ ہیں جو اصلیت کو، جو حقیقت ہے، جو ابدی حقیقت ہے، وہ ہماری حقیقت ہے، اور ہم ہی اسے تمہاری زبان پہ جاری کرواتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ ہم لوگ اتنے دور نہیں ہیں جو ہم دور سمجھتے ہیں کہ ہمارے مولا و آقا ہم سے دور ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے مولا و آقا ہمارے بہت نزدیک ہیں، کہ مولا خود ارشاد فرماتے ہیں جب تمہارے لب ہلتے ہیں تو ہمارے کان سنتے ہیں۔ تو مطلب ہم نظر نہیں آ رہا، ہمارے آقا و مولا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجک کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن مولا بتا رہے ہیں کہ دیکھو میری پہنچ کہاں تک ہے، کہ پروردگار عالم جب ایک امام کو قائم کرتا ہے، ایک حجت کو اپنی قائم کرتا ہے، تو اس کے سامنے، میں شاید پہلے بھی بتا چکی ہوں، جب حجت کو قائم کرتا ہے تو ایک نور کا منبع اس کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ تمام مخلوقات کا نظارہ کرتے ہیں۔ اندازہ لگائی کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے جو ہے امامت دینے کے بعد، یہ کوئی عام شخصیت، عام لیڈر جو ہمارے ہیں جتنے بھی، جہاں بھی پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو یا جہاں جہاں بھی دنیا کے خطے میں لیڈران ہیں، ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے اپنی قوم سے تعلق رکھ سکیں۔ یہ فرق بتانا یہ کہ یہ شایان شان نہیں ہے فرق ان کے،
یہ شایان شان نہیں ہے ہمارے مولا و آقا کے، لیکن ہم لوگ سب مادیت اور جو دکھتا ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں، جبکہ مولا کا قول ہے کہ جو کچھ تمہیں دکھتا ہے وہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے، وہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اب یقین کس پہ کرنا ہے؟ میں آپ کے سامنے بول رہی ہوں تو سننے پر، اور بعض دفعہ کہتے ہیں مولا کہ جو تم سنتے ہو اس میں بھی بہت کچھ غلط ہوتا ہے، یعنی کہ ہماری تو حواس خمسہ ہی ناقص ہے۔ تو بس یہاں پہ مسلسل تعلق جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکسرسائز میں رہیں، اور وہ ایکسرسائز کیا ہے؟ جس طرح سے فوجی مشقیں کی جاتی ہیں، فوجی جو ہے تیار رہتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی وقت پڑے تو جوابی حملہ دے سکیں، جواب دے سکیں۔ یہ اچھی قوموں کا طریقہ ہے کہ وہ جواب دے سکیں، یہ نہ کہ حملہ کر سکیں۔ تو بس کیا ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح سے اپنے پریکٹس کرتے رہنا چاہیے، اور یہ شکر ہے کہ ہم عزاداری امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے اس پریکٹس میں شامل رہتے ہیں، اس تربیت میں شامل رہتے ہیں، اس طریقے میں شامل رہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کی، اپنی سوچ کی، اپنی تمام کہا جائے کہ جو کہ جس چیزوں سے ہم جہاد کر سکتے ہیں ان کے لیے ہم تیار رہتے ہیں۔ اور یہ کرم ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا کہ ان کے کرم کی وجہ سے آج عزاداریاں بھی ہیں، اور ذکر پروردگار بھی ہے، اور ہماری تیاریاں بھی ہیں۔ اور ہماری تیاری کا مقصد کہ جس وقت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ تشریف لائیں گے، ہم سب ان کے لیے یکدم کھڑے ہو جائیں، ان کی آواز پہ لبیک کہہ سکیں۔ تو ہم جب بات کر رہے تھے کہ ہمارا ظاہر ہے ہم نے تو سبیل دیکھنی ہے، اور ہمارا ٹاپک بھی ہے کہ کربلا سبیل نجات ہے۔ تو آج ہم جس سبیل کا جو ہے گفتگو کریں گے وہ ہے احسان۔ وَأَحْسَنُوا، یعنی کہ احسان کرو، اور پھر جب تم احسان کرو گے تو ان اللہ یحب المحسنین، کہ تم جو ہے وہ احسان، اللہ بے شک کس کو پسند کرتا ہے؟ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو احسان کو سمجھنا پڑے گا، یہ احسان ہے کیا چیز؟ ہم تو بڑے آرام سے کہتے ہیں جی ہم نے اس پہ احسان کیا اور پھر احسان جتا دیا۔ تو آج میں کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں، ظاہر ہے وہ اسٹیٹمنٹس بالکل یاد نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ ایز اے اوریٹر نہیں ہیں، یہاں پہ ہم ایز اے لیکچرر ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کتاب ضروری ہوتی ہے، اور اوریٹر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ خطاب کر رہا ہوتا ہے اور ہم یہاں پہ تقریر کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اس طرح سے تیاری ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اور وہ آج جو ہم بات کریں گے وہ احسان کے اوپر بات کریں گے کہ احسان کیا چیز ہے، احسان کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور ہماری آج تمام جو لوگوں سے درخواست ہے کہ ہم جن جن پہ بھی احسان کرتے ہیں تو ہماری اپنی صحت کے لیے احسان جتانا اچھی بات نہیں ہے، چاہے وہ شوہر کا بیوی پہ ہو، یا ماں باپ پہ ہو، یا بچوں پہ ہو، کہ جی میں نے یہ کر دیا، میں نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی، تو آپ ماں تو شاید معاف کر دے گی، لیکن آپ کا یہ احسان جتانا آپ کی گئی خدمت کو برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ جب احسان جتا دیا جاتا ہے نا تو اس کی تکمیل ختم ہو جاتی ہے، وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ تو میں بتاتی چلوں کہ احسان ہے کیا۔ احسان اصل میں نیکیاں ہیں، جتنی بھی نیکیاں کہہ لیں وہ احسان میں شمار کی جاتی ہیں۔ کہ پروردگار عالم خود سورہ قصص میں ارشاد فرماتا ہے وَأَحْسَنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ، جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اوروں کے ساتھ احسان کر۔ اب اللہ کے احسان کو ہم کہاں کہاں تک گن سکتے ہیں؟ جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ سب ہم پہ احسان ہے، کہ سانس لینا بھی ہے پروردگار عالم کی طرف سے آسانی ہو جانا پروردگار عالم کا احسان ہے، ہماری اس دنیا میں موجودگی یعنی کہ ہماری پیدائش بھی پروردگار عالم کا احسان ہے، کہ ہم ایک پانی کے مانند تھے لیکن پروردگار عالم نے ہم پہ احسان فرمایا کہ ایک گوشت پوش کے انسان کی شکل میں ہم موجود ہیں۔ پروردگار عالم کا یہ احسان ہے کہ ہم ان گھروں میں پیدا ہوئے جن میں عزاداری ہے امام حسین علیہ السلام۔ ہم نے کسب نہیں کر کے ایمان لانا، بلکہ ہمارے ماں باپ ایمان لائے شدہ تھے جن کے گھروں میں ہمارے کہا جائے ہم پہ احسان ہے پروردگار کے عالم کا کہ ہمیں اچھے گھروں میں پروردگار عالم نے ان گھروں میں پیدا کیا جہاں سے پہلے ہی محمد والے محمد کے چاہنے والے موجود تھے۔ باقی ہم نے بس آگے چلانا اس پیغام کو۔ تو یہ احسان ہے پروردگار کا۔ پروردگار عالم ہمیں بہت سی نعمتوں سے، اور میں کیا احاطہ نہیں کر سکتی ہوں،
اسی لیے تو تمام تعریفیں الحمدللہ رب العالمین صرف اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ وہی تمام تمام تعریفوں کا سزاوار ہے. ہم کسی تعریف کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ تعریف اس کی کیا کی جاتی ہے جو کہ اختیار رکھتا ہو، جو قوت رکھتا ہو، جو طاقت رکھتا ہو، جس کے پاس وہ کچھ ہو جو کسی کے پاس نہ ہو. تو پروردگار عالم کی مثال دینا میرا نہیں خیال ہے کہ ہماری حیثیت ہے کہ ہم اس کی کسی چیز سے مثال دے پائیں. مثال دینے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اسے محدود کر دیا، اسے ہم نے سمیٹ دیا، اسے ہمیں کسی ظرف میں چھپا دیا. تو بس کیا ہے کہ پروردگار لامحدود ہے، اور پروردگار ہے اللہ ہے، اس کی ذات مبارک تمام کائنات کا، تمام کہا جائے مخلوقات کا، تمام کائنات پہ اس کا احاطہ ہے، اور اس جیسا دوسرا اللہ موجود نہیں ہے. تو یہ تو پروردگار عالم کی طرف سے ہم پہ کیا گیا احسان ہے. لیکن ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہمیں بھی احسان کرنا ہے. اور لوگوں میں سب سے زیادہ احسان کا مستحق وہ ہے جس پر خدا نے احسان کیا اور قوت کے ذریعے اس کے ہاتھوں کو کشادہ کیا. تو میرے مولا کا قول ہے کہ جتنا کچھ مجھے پروردگار عالم نے عطا کیا تھا اتنا کسی نے مجھ سے طلب نہیں کیا، چاہے وہ مال ہو چاہے وہ علم ہو. کہ جتنا علم علی ابن ابی طالب کو عطا کیا پروردگار عالم نے، اتنا کوئی برداشت بھی نہیں کرنے والا تھا اور نہ کوئی طلب کرنے والا تھا. اسی طرح جتنا مال علی ابن ابی طالب عطا کر سکتے تھے، نہ کوئی اتنا مانگنے والا تھا اور نہ جو ہے کسی نے مانگا حضرت علی علیہ السلام سے. تو یہ میرے مولا کو دو بڑے رنج تھے کہ جتنا کچھ پروردگار نے دیا، لیکن روئے زمین پہ ایسا کوئی نہیں تھا جو مولا سے طلب کرتا. ہماری سب کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں، بہت محدود سی، اور وہ ظاہری بات ہے وہ مولا کے لیے کوئی جو ہے وہ کچھ ہے ہی نہیں جو ہماری طلب ہے. تو اب کیا ہے کہ احسان کرنا، اب بتا دیں، دیکھیں احسان جو کرتا ہے نا وہ شمار کس میں ہوتا ہے، اس کی شرافت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ احسان کرنے والا شریف ہے یا کہ وہ بدبختوں میں، یا جو ہے کہا جائے سو کالڈ، اچھا الفاظ تو نہیں ہے لیکن بدنیت یا کمینوں میں اس کی شمار کیا جاتا ہے کہ وہ برائیوں جو ہے اس کی برائی کرنا جو ہے کمینوں کی عادت ہے، اور شرفا کی عادت جو ہے احسان کرنا ہے. نیکی کا مطلب یعنی احسان کرنے کا مطلب محبت کرنا ہے. احسان ایک ذخیرہ ہے جسے صرف شریف انسان اکٹھا کرتا ہے، اور پھر تم پر لازم ہے کہ احسان کرو کیونکہ وہ افضل کھیتی اور نفع آور پونجی ہے. اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمار، تم سے جس قدر ہو سکے میرے دوستوں کے ساتھ احسان کرو، کیونکہ جو مومن بھی اس پر احسان اور اس کی عنایت کرتا ہے وہ شیطان کے منہ کو نوچ لیتا ہے. یعنی کہ برائی کرنا شیطان کا طریقہ ہے اور اس کے دل کو مجروح کر دیتا ہے، یعنی کہ توڑ ڈالتا ہے شیطان کے دل کو. اس لیے آپس میں نیکی، اور دیکھیں کہ احسان کے بعد ہی جب شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے تو احسان کی برائی شروع ہو جاتی ہے کہ جو شخص احسان کرتا ہے اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے، دیکھو میں نے اس کے ساتھ احسان کیا. اور جس کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ اپنی فطرت کو دکھاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ جس پہ احسان کیا جاتا ہے وہ اس کے لیے تمام وہ معاملات پیدا کر دیے جاتے ہیں. جس کا یہ مولا کا قول کہ احسان کرو تو کرنے والے پر احسان کرنے والے کے شر سے ڈرو. ظاہری بات ہے جب آپ احسان کر رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ اوپر ہے، آپ کا مرتبہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن جو لینے والا ہے وہ معذور ہے، کمزور ہے، اس کی قوت و طاقت وہ نہیں ہے. حقیقتاً پھر اس میں جلن اور حسد آ جاتی ہے کہ میں اس لیول پہ کیوں نہیں ہوں. لیکن وہ اپنے سے نیچے والے کو نہیں دیکھتا کہ اس سے بھی نیچے کوئی موجود ہے جو کہ اس کی اس کہا جائے جلن حسد کی تقویت کا باعث بن سکتا ہے کہ وہ اس پہ احسان کر لے بنسبت اس کے کہ وہ اپنے احسان کرنے والے سے جلے. اور احسان کے ذریعے سے تم دلوں پر حکومت کرو. دلوں کی تخلیق ایسے شخص کی محبت پر ہوئی ہے جو ان سے احسان کرتا ہے، اور ایسے شخص کی نفرت پہ ہوئی ہے جو ان کے ساتھ برائی کرتا ہے. پھر احسان انسان کو غلام بنا لیتا ہے، یعنی کہ آپ جتنا احسان کرتے جائیں، اگر شریف و نصب شخص ہوگا اور احسان مند ہوگا تو آپ کے احسان مندی سے وہ یہ بات سمجھے گا کہ جی اس نے جو احسان کیا ہے میرے وقت پہ کام آیا ہے، میرے ساتھ جو نیکی کی ہے وہ کوئی اور کر نہیں سکتا تھا، اس نے میرے ساتھ اتنا کچھ کیا، لوگوں نے مجھے منع کر دیا تب یہ میرے کام آیا. تو وہ غلام بناتے ہیں. لیکن حقیقت بات ہے جب غلام بنتے ہیں تو دیکھیں جو غلام بنتا ہے
اس کی فطرت میں حسد ضرور ہوتا ہے ہمیشہ اس کے آقا سے. پھر کہ جو لوگ تم سے برائی کریں، جو تم سے قطع تعلق کریں، صلہ رحمی جو ہے وہ ختم کر دیں تم سے، تو تمہیں چاہیے کہ تم احسان کے ذریعے سے ان کی محبت کو خرید لو. ان کی محبت جو ہے، اور تم جب اتنا احسان کرو گے اس پہ، جو تم پہ جو نعمتیں ہوئی ہیں، اور ان کی جزا یہ قرار دو کہ اس شخص کے ساتھ احسان کرو جو تم سے برائی کریں. اپنا امتحان دیتے جائیں، آپ امتحان دیتے جائیں، اور یہی امتحان پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو ہے مقربین کا یحب المحسنین کی منزل پہ پہنچا دیتا ہے، کہ پروردگار اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کو احسان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. پھر جو احسان کرتا ہے اسے کہتے ہیں نیک محسن. اور محسن وہ ہوتا ہے کہ جو نیکیوں کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے، زندہ رکھنے والا ہے نا. نیکیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن یہ محسنین جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ نیکیوں کو زندہ رکھتے ہیں، خواہ وہ مردوں کی منزل پر منتقل ہو جائے. جب اگر مر بھی جائے محسن تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نیکی کو تبھی بھی زندہ رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان اللہ سورہ عنکبوت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لمع المحسنین، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. یعنی کہ اکیلا نہیں ہو جاتا ہے. آپ توقع ہی نہ رکھیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا آپ کے احسان کے بدلے میں. تو یہاں پہ یہ ہے کہ احسان ہے ہی کیا چیز. تو فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جب مومن اپنے عمل کو اچھی طرح سے، بہت خوبصورتی سے انجام دیتا ہے، تو پروردگار عالم اس کے عمل کے بدلے میں اسے 700 گنا نیکیاں عطا فرماتا ہے. 700 گنا عمل کی نیکیاں عطا فرماتا ہے. پھر فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو اور اس میں اپنے گرد اپنے جو رکوع سجود وغیرہ کو بہترین طریقے سے ادا کرتے ہو، اور جب تم روزہ رکھو تو اس چیز سے بچو جس سے تمہارا روزہ فاسد ہو، اور جس عمل کو اللہ کے لیے بجا لاؤ ہر طرح کی آلودگی سے. یعنی کہ کوئی بھی عمل کرتے ہوئے سوچ لیں کہ جو بھی عمل آپ انجام دیں گے وہ اتنا خوبصورت ہو، اتنا وہ سجا ہوا ہو. اب نماز پڑھنے بھی آپ جاتے ہیں تو اللہ نے منع فرمایا ہے کہ پھٹے حالوں میرے سامنے نہ ہو، بلکہ میری نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے صاف ستھرے خوبصورت لباس میں، یہ خوبصورت لباس کا نہیں ہے کہ گوٹے لگے ہوئے ہوں، صاف ستھرے محترم ترتیب دار لباس میں میرے سامنے آؤ، اور پھٹے حالوں میں گرد آلود نہ آؤ میرے سامنے. یعنی کہ تیار ہو کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، تاکہ تم پروردگار عالم کی بارگاہ، یعنی کہ آپ ایک مالک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو ایسے سچ کے جائیں کہ مالک صرف آپ کو دیکھے ہی، آپ پہ نظر ڈالے ہی تو وہ خوش ہو جائے کہ اس نے کس طرح سے میری نیکیوں کا شکریہ ادا کیا ہے. تو پھر کیا ہے کہ نیکی، یہ جو ہے نیکی کرنے سے ہوتا کیا، یہ احسان کرنے سے کیا ہوتا ہے. اب یہ ہر شخص کے ظرف پہ بھی منحصر ہوتا ہے کہ جس پر آپ نیکی کر رہے ہیں اس کا کیا ظرف ہے، وہ کس طرح سے. اول تو لوگ نیکیوں کو کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، اور ہمیں کرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا ہے نیکی کرو دریا میں ڈال دو. بھول جاؤ کہ تم نے کسی کے ساتھ نیکی کی تھی، کیونکہ اس نیکی کا اجر وہ شخص نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ تو آپ کا خود کا محتاج ہے. اس کا اجر سوائے پروردگار عالم اور معصومین علیہ السلام کے کوئی نہیں دے سکتا ہے. اور آپ نے کل کا میں نے جو واقعہ بیان کیا تھا اس میں یہی تھا کہ وہ اجر جو کہا جائے کہ انفقو کے سلسلے میں جو خرچ کیا تھا، مال جو احسان کیا تھا، جو نیکی کی تھی، اس کے سلسلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی ابن ابی طالب نے اس شخص کو کس قدر مال و دولت عطا فرما دیا تھا، 700 گنا. اور اس نے کیا دیا تھا؟ ایک وقت کا کھانے کا سامان دیا تھا. تو یہ دیکھیے کہ اب اگر کوئی شخص نیکی سے انکار کرتا ہے تو وہ محرومی کا باعث ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ نعمتوں سے دور ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پھر سوال ذہن میں یہ اٹھتے ہیں کہ اگر کوئی مشرک اور جو ہے وہ کافر نیکی انجام دیتے ہوئے دے رہا ہو، اور اس کے لیے کیا حکم ہوگا. تو جو مشرک اور کافر کہ بی بی عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے کہ ابن جدعان جو ہے وہ بہت زیادہ کھانا کھلایا کرتا تھا اور لوگوں کو کپڑے پہنایا کرتا تھا، تو جب کہ وہ بغیر کلمہ پڑھے گزر گیا تو اس کی نیکی کا کیا ہوگا. تو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس نے پروردگار عالم کا اقرار نہیں کیا تو اس کی نیکی اس کے کسی کام کی نہیں ہے.
بلکہ کیا ہے کہ اس کی نیکی اس کے کہا جائے کہ خاندان میں جب آنے والا خاندان ہے، جو آنے والی نسلیں ہیں، اس میں اس کے لیے معاون ہوں گی، ان میں مددگار ہوں گی کہ وہ نہ رسوا ہوں گے اور نہ کبھی ذلیل ہوں گے۔ اور ایک سوال پھر یہاں پہ جو ہے ایک اور سوال یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا گیا ہے کہ جو ہے وہ اسی طرح سے کہ اگر نیکی کرے کوئی ایسا شخص جو کہ ایمان نہ لایا ہو، اسلام قبول نہیں کیا ہو، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اس کی نیکی اس کے کسی کام کی نہیں، کیونکہ اس نے پروردگار کا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور ولایت کا یقین نہیں کیا ہے، تو اس وجہ سے اسے اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے آنے والی نسلیں اس سے مستفید ہوں گی، یعنی کہ دنیا میں رہتے ہوئے، یعنی کہ دنیا میں اجر دے دیا جائے گا، ان کا آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے، وہ دنیا میں ہی تمام فیض پالیں گے، دنیا میں ہی انہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ بل کلنٹن چیریٹی کرتا ہے اور سب سے زیادہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے، اور کیا ہے وہ کہ مشرقوں میں شامل ہے۔ تو یہاں پہ میں ایک واقعہ بتاتی چلوں کہ یہ احسان کرنے والوں کو اگر دیکھنا ہے تو یہ محمد والے محمد ہیں جو احسان کرتے ہیں، کہ حضرت علی علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے سامنے جب وہ موجود بھی نہیں ہیں تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں گزرا ہوں، جا رہا تھا حج کرنے کے لیے، جب میں قادسیہ کے مقام سے گزرا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو تھی وہ نابینا تھی اور آواز لگا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اے علی جو سورج کو پلٹا سکتے ہو، میری آنکھوں کی بینائی کو پلٹا دو۔ تو وہ شخص اس کے نزدیک گیا اور کہنے لگا کہ ایسا ہے کہ یہ 700 درہم تم رکھو، تمہارے کام آئے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ 700 درہم نہیں لینا چاہتی ہوں، اور تو کون ہے؟ اس نے کہا میں مسافر ہوں اور حج کی نیت سے جا رہا ہوں۔ تو اس بیوی نے کہا کہ نہیں، میں بالکل بھی نہیں یہ لوں گی، کیونکہ تم خود مسافر ہو اور مسافر سے لینا نہیں چاہیے۔ بڑی اس نے کوشش کی کہ وہ نابینا خاتون جو ہیں وہ اس کا تحفہ قبول کر لیں، لیکن اس نے انکار کیا کہ نہیں، اس کی تو ابھی تمہیں ضرورت ہے۔ خیر وہ آواز لگاتی رہی کہ اے علی جو سورج کو پلٹا دیتے ہیں، جو سورج کو واپس لے آتے ہیں، اے علی میری آنکھوں کی بینائی کو بھی پلٹا دیں۔ یہ زور زور سے آوازیں لگا رہی تھی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں حج کر کے واپس پلٹا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ میں سوچا کہ جہاں میں قادسیہ سے گزر رہا ہوں تو میں اس خاتون کا بھی احوال لیتا چلوں۔ میں اس مقام پہ گیا تو دیکھا وہ کچھ اور عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اور جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اس کی بینائی واپس آ چکی ہے۔ وہ گیا نزدیک اور اس نے کہا کہ بی بی تمہاری بینائی کس طرح سے واپس آئی؟ تو وہ کہتی ہے کہ اے شخص تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ تو وہ کہتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں فلاں فلاں ہوں جو آپ کو 700 درہم دے رہا تھا۔ تو وہ عورت معذرت خواہ ہوتی ہے، یعنی معاف کرنا، میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ کہا کہ یہ کس طرح سے تمہاری بینائی واپس آئی ہے؟ اس نے کہا کہ جب میں یہاں دعا کر رہی تھی تو میں نے 7 دن کا توسل کیا ہے امام علی علیہ السلام سے، اور میں نے امام سے یہی دعا کی، اور 7ویں دن میں نے گڑ گڑا کے دعا کی ہے کہ مولا میری آنکھوں کی بینائی واپس کر دے۔ یعنی کہ اگر توسل کرنا چاہیے تو ایسے کرنا چاہیے جیسے کہ اس کا حق ہے۔ ہم اپنی دعاؤں کی مقبولیت کا شکوہ تو کرتے ہیں لیکن اپنے طریقہ کار پہ نظر نہیں کرتے۔ مولا ایک دفعہ میں بھی عطا کر دیتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح سے مانگ رہے ہیں۔ کہتی ہے وہ بڑھیا کہ مجھے 7 دن میں نے توسل کیا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اور 7ویں دن میں بہت گڑ گڑائی، بہت روئی کہ مولا آپ سورج کو پلٹا سکتے ہیں تو میری بینائی نہیں واپس کر سکتے۔ بس یہی بات تھی کہ مولا نے میری بینائی کو پلٹا دیا۔ تو اندازہ لگائیے کہ یہ وہ احسان کرنے والے ہیں کہ صرف واسطہ دے کے اور ان کی فضیلت کو بیان کر کے اگر دعا کی جائے تو وہ حقیقتاً قبول فرماتے ہیں اور مدد فرماتے ہیں۔ یہ ان کا احسان ہے، اور کیوں نہ احسان کریں کہ وہ قدیم الاحسان کے نمائندے ہیں، جس کا احسان اتنا قدیم ہے کہ پتہ نہیں کون کون سی مخلوقات پہ وہ احسان کرتا چلا آیا ہے اور کرتا رہے گا، اور اس کے یہ پروردہ ہیں، اس کے یہ کہا جائے بھیجے ہوئے رہنما ہے، تو کیسے نہیں ان کا احسان وہ کریں گے ہم پہ۔ یہ امام حسین علیہ السلام ہے کہ ان کا احسان ہے کہ کربلا کے اتنے پرخطر مقام پر، کہ جب کہ پتہ ہے کہ یہاں جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے،
آج تک انسانیت پہ احسان ہے، آج تک مسلمانوں پہ احسان ہے، آج تک اسلام پہ احسان ہے، آج تک ہر رشتے پہ احسان ہے امام حسین علیہ السلام کا، دوستوں پہ احسان ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ سب کو جمع کیا اور کربلا میں وارد ہو چکے ہیں. اور آج 7 محرم یہ وہ دن ہے کہ جب میرے مولا کے بھتیجے حضرت قاسم کی بات کی جاتی. ہر کوئی اجازت مانگ رہا ہے میرے مولا سے، ننھے ننھے بچے بھی جا رہے ہیں. بس ایک دفعہ حضرت قاسم کی طرف سے بھی یہ سوال ہوا اٹھا ہے کہ مولا مجھے اجازت دیجئے. اور یہ وہ ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جن کی پرورش کی ہے بعد امام حسن علیہ السلام. لیکن کیا ہے کہ کس دل سے اجازت دیں کہ پتہ ہے کہ یہ تصویر حسن مٹ جائے گی، تصویر حسن کہیں کھو جائے گی تو حسین کیسے دیکھ پائے گا. لیکن ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ آئے ہیں بی بی ام فروا کے پاس، اور کیا بہادر مائیں ہیں، کیسی مائیں ہیں وہ، جو کہ میں کہتی ہوں کہ کربلا میں صرف ہم مردوں کی شجاعت کو دیکھتے ہیں، بچوں کی شجاعت کو دیکھتے ہیں، کبھی ہم ان ماؤں کا تذکرہ نہیں کرتے کہ جن کی شجاعت اور دل کی اتنی قوت ہے کہ جنہیں شکم میں اٹھائے پھری، جنہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور جوان کیا، جن کی عظمتوں کو وہ جانتی بھی ہیں کہ وہ کس گھرانے کے بچے ہیں. ان ماؤں کو میرا سلام ہو کہ بی بی ام فروا قاسم سے کہتی ہیں بیٹا تمہیں اجازت نہیں مل رہی. کہا اماں میں جب بھی جاتا ہوں بس امو مجھے یک تک دیکھے چلے جاتے ہیں، میں واپس پلٹ آتا ہوں. 12-13 سال کا سن ہے. اور پھر یہاں روایت ملتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت قاسم سے کر دیا تھا. اس کی یہاں پہ ایک علت ہے کہ اس لیے مولا نے یہ جو ہے انجام دیا فعل، اس لیے کہ عرب کا رواج تھا کہ جو غیر شادی شدہ لڑکیاں ملتی تھیں وہ انہیں کنیزی اور غلامی میں لے لیتے تھے. تو یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا یہ قدم جو ہے عرب کی کہا جائے ہسٹری سے دیکھتے ہوئے کہا گیا کہ اس لیے مولا نے نکاح پڑھایا تھا تاکہ وہ ان کی ازواج میں آ جائیں، وہ ازواج کے رشتے منسلک ہو جائیں تو وہ کنیزی اور غلامی کا جو سلسلہ تھا وہ ان سے ترک ہو جائے گا. بس یہ بچہ جسے قاسم دولہ کا ہم سب لقب دیتے ہیں، مہندیاں اٹھائی جاتی ہیں ان کے نام کی یہاں انڈو پاک میں، کیونکہ جو چیز محمد والے محمد سے متمسک ہو جاتی ہے وہ بابرکت ہو جاتی ہے. کہ کوئی بھی اپنے جو ہے مطالب کے لیے، اپنی تمناؤں کے لیے حضرت قاسم کے نام کی مہندی اٹھاتا ہے تو ہم تو بچپن سے دیکھتے چلے آئے ہیں کہ دور دور سے دوسرے مسلک کے لوگ آتے ہیں اور حضرت قاسم کی مہندی مانگتے ہیں. قاسم دولہ کی مہندی چاہیے، ہماری حاجات جو ہے تکمیل پائیں. یعنی کہ دیکھیں جو مہندی وہاں تھی ہی نہیں لیکن صرف حضرت قاسم کے نام سے منسوب ہو گئی ہے، اس تک کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کی تمنائیں پوری ہو جاتی. اب جو سمجھتا ہے اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، ہمیں تو بس یہ پتا ہے کہ یہ قاسم نام کے قاسم سے متمسک ہونے کی وجہ سے ہم اس مہندی کی نیاز ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان سے اس کے کہا جائے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی تمناؤں کو ان سے مانگتے ہیں. کہ ایک دفعہ بی بی ام فروا امام حسین علیہ السلام کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کے بھائی نے ایک وصیت کی تھی اور ایک تعویذ قاسم کو دی تھی جو موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے. وہ وصیت میرے مولا نے جب پڑھی ایک دفعہ زمین پہ بیٹھ گئے. کہا قاسم تم تو میرے بھائی کی طرف سے قربانی ہو پروردگار عالم کی. بس قاسم کو سوار کیا ہے اور ہر اس بچے کو جس کی تربیت حضرت عباس نے کی تھی ان سب کو گودوں میں لے کے، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو کہ ابھی
کہا جائے کہ لگام، کہا جائے کہ جو گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے جو لجام تھی اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اس کو جو ہے وہ پکڑ نہیں سکتے تھے، اس پہ سواری نہیں کر سکتے تھے، نال جو چڑھنے کے لیے ہوتا ہے اس پہ نہیں آ سکتے تھے، تو ان کو سوار کیسے کرتے جب گھوڑوں کے قد و قامت اتنے اونچے تھے؟ حضرت قاسم کو بھی 12-13 سال کا سن ہے، اور لے کے بٹھایا ہے گود میں حضرت عباس علمدار نے، تربیت کی ہے ان کی بھی، تلوار چلانا انہیں سکھایا، اور پھر چلتے ہیں آتے ہیں میدان کارزار میں اور اعلان کرتے ہیں، رچ پڑھتے ہیں کہ سمجھ لو کہ میں کون ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں، علی کا پوتا ہوں۔ تو بس ارزق ملعون کہتا ہے کہ یہ بچہ، یہ تو میرے بچوں، میرے بیٹوں کے سے تحت ہو جائے گا۔ وہ پہلوان تھا، اس کے 9 بیٹے تھے ارزق کے، اور پھر کیا ہے کہ ایک ایک بیٹا آتا ہے، لیکن یہ سیف ید اللہ جو چلتی ہے تو اس کے 9 کے 9 بیٹے جہنم واصل۔ بس وہ ایک دفعہ غیظ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اس بچے کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے تو میرے 9 بیٹوں کو تحت ایک کر دیا۔ دیکھیں کہ یہ 12 سال کا بچہ ہے اور وہ جوان پہلوان کی اولاد ہے، وہ جوان ہے، لیکن ید اللہ طاقت اس کے اندر کتنی موجود ہے اپنے دادا کی، کہ اس نے 9 پہلوان لڑکوں کو تحت ایک کر ڈالا۔ اور پھر وہ پہلوان آتا ہے اور جنگ لڑنا شروع کرتا ہے، وار کرتا ہے، لیکن قاسم وہ ہیں کہ اسے بھی پچھاڑ دیتے ہیں۔ بس جب فوج شام دیکھتی ہے کہ اس کے پہلوان کو جہنم واصل کر دیا ہے تو امر سعد کہتا ہے کہ گھیر لو، یہ علی کا پوتا ہے، یہ کسی ایک سے نہیں زیر ہوگا، یہ سب مل کے زیر کریں گے تو ہوگا۔ بس ایک دفعہ چاروں طرف سے فوجیں آئی۔ قاسم نے اس طرح سے جنگ کی ہے کہ فوجوں کو جو ہے خیام کی طرف آ گئے ہیں، اور کراس کر کے قاسم جو ہے وہ آگے آ گئے، کہ اب قاسم کے پشت پہ تمام فوجیں آ گئی ہیں، تمام طرف سے تیر و تبر آئے، تلواریں لگی ہیں، وہ یک و تنہا دولہا کس طرح سے بار برداشت کرتا، ایک دفعہ زمین پہ آیا ہے، زمین پہ جیسے آواز دی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ہائے امو خبر لیجئے، ارے میرے مولا جو چلے ہیں، کہیں پہ قاسم دکھتے نہیں ہیں، نظر نہیں آتے۔ ایک دفعہ جو تلوار نکالی ہے، فوج اعظم پلٹ کے بھاگی، ہائے قاسم کا نازنین جسم گھوڑوں کی ٹاپوں کا شکار ہو کے قاسم ہو گیا۔ ہائے میرے مولا پہنچے ہیں قاسم کے پاس، اب جو دیکھا تو ارے جس میں نازنین زخموں سے چور تھا، ہائے ایک دفعہ عباس نے مل کے ارے چادر بچھائی ہے میرے مولا نے اپنے ابا کی، اور اس کے بعد سے قاسم کو اس میں لٹایا اور لے کے چلے ہیں۔ ارے حسن کا جگر کا ٹکڑا آج ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایک تاریخ کا جملہ ارے جو قاسم سے ادا ہوا کہ مولا پوچھتے ہیں بیٹا تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ ہائے قاسم کہتے ہیں ارے میرے لیے موت کا ذائقہ ایسا کہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ کسی گھر کا افتخار ہے۔ ارے موت بھی ان کے در پہ آتی ہے تو اجازت لے کے آتی ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جان سکتے ہیں کہ موت کا ذائقہ کیسا ہو سکتا ہے۔ یا جناب سیدہ اپنے پوتے کا پرسہ قبول فرمائے، بی بی ام فرما اپنے بیٹے کا پرسہ قبول کیجئے بی بی۔